السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنے لیسن میں سیقول پارے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 243 سے ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ تو جلدی سے ہم اپنی آیت نمبر 243 اوپن کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور میں آپ کے سامنے اس لیے اوپن کرتی ہوں تاکہ جو ہے آپ کو بھی پتہ چل جائے کہ آپ کی یہ جو آیت ہے آپ کے قرآن پاک میں اور اس کے جو سیقول پارے میں کس جگہ پہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو جلدی سے اب ہم جو ہے آیت نمبر جو ہے 243 اوپن کر لیتے ہیں۔ جی، آپ کے جو سیقول پارے کے صفحہ نمبر 37 پہ آپ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ جو 16 سطریہ آپ کا قرآن پاک ہے وہ والا پیج جو ہے آپ اپنا اوپن کریں، ٹھیک ہے؟ آپ کا جو آج کا لیسن ہے آپ کی جو ہے اس پیج کی چوتھی لائن سے دیکھیں، لاسٹ پہ جو علم لکھا ہے یہاں سے آپ کا آج کا لیسن جو ہے سٹارٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کی جو ہے آیت ہے 243 ہے۔ جس نے تو پچھلے لیسن لیے ہوں گے تو اس کو تو پتہ ہوگا کہ آج کا جو آپ کا لیسن ہے یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں کہتی ہوں کہ آپ کو اور جو ہے پتہ چل جائے۔ چلیں اب جلدی سے جو اپنا سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ پہلے دیکھ لیں اس پیج کی جو ہے چوتھی لائن سے علم جہاں پہ لکھا ہے جہاں سے رکوع کمپلیٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جو تیسری لائن کے لاسٹ سے اور چوتھی لائن سے، ٹھیک ہے؟ علم تارا الی الذین خرجوا من دیارہم، یہاں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم تارا الی الذین خرجوا، کیا نہ دیکھا تو نے ان لوگوں کو، خرجوا جو کہ نکلے، من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم الوف اور وہ ہزاروں تھے، حذر الموت موت کے ڈر سے، فقال لهم اللہ موتوا پھر فرمایا ان کو اللہ نے کہ مر جاؤ، ثم احیاہم پھر ان کو زندہ کر دیا، ان اللہ لذو فضل بے شک اللہ فضل کرنے والا ہے، علی الناس لوگوں پر، ولیکن لیکن اکثر، ولیکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ، لا یشکرون وہ شکر ادا نہیں کرتے، وہ شکر نہیں کرتے۔ وقاتلوا اور لڑو، قتال کرو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں، وَاعْلَمُوا اور جان لو کہ ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ خوب سنتا جانتا ہے۔ اب اس کے ہم خلاصہ تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں کیا ہے پورا ترجمہ جو ہے پہلے ہم وہ تفسیر سے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تفصیل سے، اے مخاطب کیا تجھ کو ان لوگوں کا قصہ تحقیق نہیں ہوا جو کہ اپنے گھروں سے نکل گئے اور وہ لوگ ہزاروں ہی تھے موت سے بچنے کے لیے، سو اللہ نے ان کے لیے حکم فرما دیا کہ مر جاؤ، سب مر گئے، پھر ان کو جلا دیا، ٹھیک ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا فضل کرنے والا ہے لوگوں کے حال پر، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور اس واقعہ پر غور کر کے اللہ کی راہ میں قتال کرو اور یقین رکھو اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ جہاد کرنے اور نہ کرنے والوں کی باتیں سنتے اور ہر ایک کی نیت جانتے ہیں اور سب کو مناسب جزا دیں گے، ٹھیک ہے؟ ہر لیسن میں آپ کے جو ہے ایک بار پہلے میں آپ کا ایک ایک لفظ کا لفظی ترجمہ کر کے آپ کو بتا دیتی ہوں، اس کے بعد جو ہے تفسیر سے ترجمہ ہوتا ہے اور پھر جو ہے آپ کی تفسیر سٹارٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ 3 آیتیں جو اوپر گزری ہیں ان میں ایک عجیب بلیغ انداز میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان و مال کی قربانی پیش کرنے کی ہدایت ہے کہ ان احکام کے بیان کرنے سے پہلے تاریخ کا ایک اہم واقعہ ذکر کیا گیا ہے جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ موت و حیات تقدیر الہی کے تابع ہے۔ جنگ و جہاد میں جانا موت کا سبب نہیں اور بزدلی سے جان چھڑانا موت سے بچنے کا ذریعہ نہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں سلف صحابہ رضی اللہ تعالی عنہما اور تابعین کے حوالے سے اس واقعے کی تشریح یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ جو اس میں آ رہا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو ہزاروں لوگ تھے اور وہ تھے کہ وہ نکل گئے کہ ان کو موت نہ آ جائے، تو اللہ پاک نے انہیں نکلنے کے بعد بھی فرمایا مر جاؤ، تو وہ مر گئے۔
تو فرماتے ہیں کہ اب یہ کس واقعے کا اس جو آیات میں اللہ پاک نے کن جو ہے واقعہ کا ذکر فرمایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی کوئی جماعت ایک شہر میں بستی تھی اور وہاں کوئی سخت وبا طاعون وغیرہ پھیلا۔ یہ لوگ جو تقریباً 10,000 کی تعداد میں تھے گھبرا اٹھے اور موت کے خوف سے اس شہر کو چھوڑ کر سب کے سب 2 پہاڑوں کے درمیان ایک وسیع میدان میں جا کر رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اور دنیا کی دوسری قوموں پر یہ واضح کرنے کے لیے کہ موت سے کوئی شخص بھاگ کر جان نہیں چرا سکتا 2 فرشتے بھیج دیے جو میدان کے دونوں سروں پر آ کھڑے ہوئے اور کوئی ایسی آواز دی جس سے سب کے سب ایک وقت مرے ہوئے رہ گئے، ایک بھی زندہ نہ رہا۔ آس پاس کے لوگوں کو جب اس واقعے کی اطلاع ہوئی، یہاں پہنچے 10,000 انسانوں کے کفن دفن کا انتظام آسان نہ تھا، اس لیے ان کے گرد ایک احاطہ کھینچ کر حظیرہ جیسا بنا دیا۔ ان کی لاشیں جب حسب دستور گل سر گئیں، ہڈیاں پڑی رہ گئیں۔ ایک زمانہ دراز کے بعد بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر جن کا نام حزقیل علیہ السلام بتلایا گیا ہے، اس مقام پر گزرے، ٹھیک ہے؟ وہ جو اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر حزقیل علیہ السلام ذکر آتا ہے، اس مقام پر گزرے۔ اس حظیرہ میں جگہ جگہ انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے بکھرے ہوئے دیکھ کر حیرت میں رہ گئے۔ بذریعہ وحی ان کو ان لوگوں کا پورا واقعہ بتلایا گیا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ ان لوگوں کو پھر زندہ فرما دے۔ کتنے ایک زمانہ دراز کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اپنے پیغمبر کی، اور انہیں حکم دیا گیا کہ آپ ان شکستہ ہڈیوں کو اس طرح خطاب فرمائیں، یعنی کہ اللہ پاک نے جو فرمایا، یعنی کیا فرمایا اللہ پاک نے کہ کیا ان کو الفاظ کہیں، خطاب فرمائیں، یعنی اے پرانی ہڈیوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ہر جوڑ کی ہڈی اپنی جگہ جمع ہو جائے۔ پیغمبر کی زبان سے اللہ تعالیٰ کا حکم ان ہڈیوں نے سنا اور حکم کی تعمیل کی، جن کو دنیا بے عقل و بے شعور سمجھتی ہے، مگر دنیا کے ہر ذرہ ذرہ کی طرح وہ بھی تابع فرمان اور اپنے وجود کے مناسب عقل و ادراک رکھتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مطیع ہیں، اطاعت کرتی ہیں۔ قرآن کریم نے آیت وَأَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ثُمَّ ہدا میں اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، پھر اس کو اس کے مناسب حال ہدایت فرمائی۔ مولانا رومی نے رحمہ اللہ نے ایسے ہی امور کے متعلق فرمایا کہ کیا فرماتے ہیں کہ بہرحال ایک آواز پر ہر انسان کی ہڈیاں اپنی اپنی جگہ لگ گئیں، پھر حکم ہوا کہ اب ان کو یہ آواز دو، یعنی اے ہڈیوں، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ہر جوڑ کی ہڈی اپنی جگہ جمع ہو جائے، اپنا گوشت پہن لو اور پٹھے اور کھال درست کر لو۔ یہ کہنا تھا کہ ہڈیوں کا ہر ڈھانچہ ان کے دیکھتے دیکھتے ایک مکمل لاش بن گئی۔ پھر حکم ہوا کہ اب ارواح کو یہ خطاب کیا جائے، یعنی اے ارواح، تمہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اپنے اپنے بدنوں میں لوٹ آئیں جن کی تعمیر و حیات ان سے وابستہ تھی۔ یہ آواز دیتے ہی ان کے سامنے سارے لاشیں زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے اور حیرت سے چار طرف دیکھنے لگے۔ سب کی زبانوں پر تھا سبحانک لا الہ الا انت۔ یہ واقعہ حائلہ دنیا کے فلاسفروں اور عقلاء کے لیے دعوت فکر اور منکرین قیامت پر حجت قاطعہ ہونے کے ساتھ اس ہدایت پر بھی مشتمل ہے کہ موت کے خوف سے بھاگنا، خواہ جہاد سے ہو یا کسی وبا و طاعون سے، اللہ تعالیٰ اور اس کی تقدیر پر ایمان رکھنے والے کے لیے ممکن نہیں، جس کا یہ ایمان ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، نہ اس سے 1 سیکنڈ پہلے آ سکتی ہے اور نہ 1 سیکنڈ مؤخر ہو سکتی ہے، اس لیے یہ حرکت فضول بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب ہونے کی وجہ بھی۔ اب اس واقعے کو قرآن کے الفاظ سے دیکھیے۔ یہ بیان جو واقعے کے لیے قرآن نے فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے واقعے کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے بخوف موت نکل کھڑے ہوئے تھے۔ اب یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے
ہزاروں برس پہلے کا ہے۔ اس کے دیکھنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہی نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں علم تارا فرمانے کا کیا منشا ہے؟ مفسرین نے فرمایا ہے کہ ایسے تمام مواقع میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لفظ علم تارا کے ساتھ کیا نہیں، ٹھیک ہے، علم تارا کا مطلب کیا ہے؟ اب کیا نہیں آپ نے دیکھا کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے، حالانکہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے کا ہے، ٹھیک ہے، جس کے دیکھنے کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ ان سب مواقع میں جو رویت سے رویت قلبی مراد ہے۔ علم تارا، علم کیا آپ نے نہیں دیکھا، اس دیکھنا سے مراد آنکھ سے دیکھنا نہیں ہے بلکہ دل سے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، دل سے دیکھنا مراد ہے، جس کے معنی ہے علم و دراک، یعنی کہ اپنا سوچے، اپنے علم میں لے کے آئیں کہ اللہ پاک نے ایسے فرمایا، مطلب کہ اس کے معنی یہ ہو سکتے ہیں علم تعلم، کیا تو نہیں جانتا، ٹھیک ہے، اس لیے ان لفظ کو علم تارا سے تعبیر کرنے میں حکمت ہے، ٹھیک ہے۔ حکمت کیا ہے کہ اسے مشہور ہونے کی طرف جو ہے، ٹھیک ہے، اس واقعے کے مشہور اور مشہود، ٹھیک ہے، کہ گواہی دینا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے اس طرح، ٹھیک ہے۔ جب ہمارے اللہ نے ہمیں قرآن میں فرما دیا، اللہ نے فرما دیا تو یہ حق ہے اور سچ ہے، اور تمام مسلمان جو ہے وہ دل سے اس پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن نے فرمایا ہے کہ وَهُمْ أُلُوفٌ، ایک کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اب اس تعداد کی تعین میں روایات مختلف ہیں، لیکن عربی زبان کے قاعدہ سے یہ لفظ جمع کثرت ہے، جس کا اطلاق 10 سے کم پر نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کی تعداد 10,000 سے کم نہ تھی۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ فقال لهم الله موتوا، یعنی کہہ دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے کہ مر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بلا واسطہ بھی ہو سکتا ہے اور جو ہے بواسطہ کسی فرشتے سے بھی ہو سکتا ہے، جیسے دوسری آیت میں ارشاد ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب اللہ پاک کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے فرماتے ہیں کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ان اللہ لذو فضل علی الناس، یعنی اللہ تعالیٰ بڑا فضل کرنے والے ہیں لوگوں پر۔ اس میں وہ فضل بھی داخل ہے جو نے بنی اسرائیل کی اس قوم کو دوبارہ زندہ کر کے فرمایا، اور یہ فضل بھی شامل ہے جو یہ واقعہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلا کر ان کے لیے درس عبرت بنایا۔ آخرت میں غفلت شعار انسان کو بیدار کرنے کے لیے فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کے ہزاروں مظاہر انسان کے سامنے آتے رہتے ہیں، مگر اس کے باوجود اکثر انسان شکر گزار نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے ساری جو میں آیات جو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان اللہ لذو فضل علی الناس، یہ ساری آپ کی آیت میں ہے، ٹھیک ہے، جس کی میں تفسیر کرتی ہوں، غور کیا کریں تاکہ آپ کو سمجھ آئے، اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے، جو بھی سیکھیں، آمین ثم آمین، اور میرے لیے بھی اللہ پاک آسانی فرمائیں کہ میں ٹھیک سے بتا سکوں آپ کو، ٹھیک ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، آپ نے دیکھ لیا اب کس جگہ پہ ہے، یہ آپ کی 5ویں لائن پہ دیکھیں، ان درمیان میں ان اللہ لذو فضل علی الناس، ٹھیک ہے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، اور لیکن جو زیادہ لوگ ہیں وہ شکر ادا نہیں کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کے ہزاروں مظاہر انسان کے سامنے آتے رہتے ہیں، مگر اس کے باوجود جو ہے اکثر انسان شکر گزار نہیں بنتے۔ اب جو ہے اس آیت سے چند مسائل اور جو ہے احکام نکلتے ہیں۔ پہلا تو ہے تدبیر پر تقدیر غالب ہے، ٹھیک ہے، تقدیر اول یہ کہ تقدیر الہی کے مقابلے میں کوئی تدبیر کارگزر نہیں ہو سکتی، اور جہاد سے یا تعاون وغیرہ سے بھاگنا جان بچانے کا ذریعہ نہیں ہو سکتا، اور نہ ان میں قائم رہنا موت کا باعث ہوتا ہے، بلکہ موت کا ایک وقت معین ہے، نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے۔ جس بستی میں کوئی وبا تعاون وغیرہ ہو، اس میں جانا، وہاں سے بھاگ کر کہیں، اور دونوں چیزیں ناجائز ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس شہر میں کوئی وبائی مرض تعاون وغیرہ پھیل جائے، وہاں سے بھاگ کر دوسری جگہ جانا جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد میں اس میں اتنا جو اور اضافہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو وہاں جانا بھی درست نہیں، حدیث میں ہے، یعنی اس بیماری تعاون کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلی قوموں پر عذاب نازل فرمایا ہے، سو جب تم یہ سنو کہ کسی شہر میں تعاون وغیرہ وبائی مرض پھیل رہا ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر کسی بستی میں یہ مرض پھیل جائے اور تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے بھاگ کر نہ نکلو۔
مطلب کہ اگر تمہیں پتہ ہو کہ فلاں بستی میں یہ وبا ہے کہ جو بیماری پھیل رہی ہے تو وہاں پہ نہ جاؤ، رک جاؤ، لیکن اگر تم اس بستی میں ہو جہاں پہ یہ وبا اور بیماری آ گئی ہے تو وہاں پر پھر وہاں سے بھی نہ بھاگو، اللہ پر یقین رکھو کہ اگر جو ہے تم یہاں پر رہو گے بھی، اگر تمہاری قسمت میں یہ بیماری اللہ پاک نے نہیں لگانی ہوئی تو تمہیں کسی صورت نہیں لگے گی، ٹھیک ہے؟ اور اگر یہ تمہیں بیماری لگنی ہوئی تو یہاں سے تم جہاں بھی چلے جاؤ تمہیں ضرور بس ضرور لگے گی۔ اب تفسیر قرطبی میں ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ملک شام کے کثرت سے سفر کیا۔ سرحد شام پر تبوک کے قریب ایک مقام سرک ہے، وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ ملک شام میں سخت تعاون پھیلا ہوا ہے۔ یہ تعاون ملک شام کی تاریخ میں ایک عظیم سانحہ تھا۔ یہ تعاون جو ہے عموماً اس نام کے نام سے مشہور ہے، ٹھیک ہے؟ تعاون امو، ٹھیک ہے، امو کے نام سے مشہور ہے، اموا یا امواس، ٹھیک ہے، کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ اول یہ تعاون ایک بستی امواس نامی میں شروع ہوا جو بیت المقدس کے قریب ہے، پھر سارے ملک میں پھیل گیا۔ ہزار انسان جن میں بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہما اور تابعین بھی تھے اس تعاون میں شہید ہوئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تعاون کی شدت کی خبر سنی تو اسی مقام پر ٹھہر کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما سے مشورہ فرمایا کہ ہمیں ملک شام میں اس وقت جانا چاہیے یا واپس ہونا مناسب ہے۔ اس وقت جتنے حضرات جو مشورہ میں شریک تھے ان میں کوئی ایسا نہ تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق حکم سنا ہو۔ بعد میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اطلاع دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس معاملے کے متعلق یہ ہے کہ انا رسول اللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاونی گلٹی کے درد کا ذکر کیا تو فرمایا کہ یہ عذاب ہے جس سے بعض امتوں کو عذاب دیا گیا تھا، پھر اس کا کچھ بقیہ رہ گیا، اب اس کا یہ حال ہے کہ کبھی چلا جاتا ہے اور کبھی آ جاتا ہے۔ تو جو شخص یہ سنے کہ فلاں خطۂ زمین میں یہ عذاب آیا ہوا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس خطۂ زمین میں نہ جائے، اور جو شخص اس خطہ میں پہلے سے موجود ہے تو تعاون سے بھاگنے کے لیے وہاں سے نہ نکلے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو پھر جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو ہمارے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بھی ہیں، سنی تو اپنے ساتھیوں کو واپسی کا حکم دیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے عامل اور امیر گورنر بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حکم سن کر فرمانے لگے، یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے بھاگنا چاہتے ہیں؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، ابو عبیدہ، کاش یہ بات کوئی اور کہتا، یعنی تمہاری زبان سے ایسی بات قابل تعجب ہے۔ پھر فرمایا، بے شک ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ ہی کی تقدیر کی طرف بھاگتے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ ہی کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اب اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ جہاں جس شہر یا بستی میں تعاون وغیرہ ہو تو اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ وہاں پر یہ بیماری ہے تو وہاں پر نہ جاؤ، رک جاؤ، لیکن اگر آپ دوسری یہ بات کہ اگر آپ کو پتہ آپ کی بستی میں، جس بستی میں رہتے ہیں وہاں پر یہ وبا آ گئی ہے تو اب وہاں سے نہ بھاگو، اگر اللہ نے آپ کو بچانا ہوا، آپ کی قسمت میں تقدیر میں یہ بیماری نہ ہوئی تو اللہ پاک آپ کو اس بستی میں رہتے ہوئے بھی بچا لیں گے۔ اگر لیکن موت آنی ہوئی تو آپ کہیں بھی بھاگ جائیں، آ جائے گی، جس طرح کہ وہ جو بنی اسرائیل کا بھی ہم نے واقعہ ذکر فرمایا ہے، اللہ پاک نے جو ذکر کیا ہے آیت میں آیا ہے کہ وہ جو ہزاروں لوگ تھے اور ان کو وہ بیماری آ گئی ان کی بستی میں، وہاں سے بھاگ گئے پہاڑوں کے درمیان، اللہ نے فرمایا مر جاؤ، تو وہ مر گئے وہاں پہ، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے جو عبرت ہے بندوں کے لیے۔ اللہ پاک باقی ہمیں جو ہے ایسی بیماریوں سے محفوظ و معمور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور یہاں سے بالکل اس سے ہی اگلی آیت آتی ہے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور قتال کرو، جہاد کرو اللہ کے راستے میں۔ اب پیچھے ذکر ہو رہا تھا نا کہ اگر تعاون کی بیماری آ جائے تو وہاں سے نہ بھاگو، لیکن جس بستی میں ہو وہاں پہ جاؤ بھی نہ، ٹھیک ہے؟ اگر پہلے سے موجود ہو پھر نہ بھاگو، لیکن اگر وہاں پہ موجود نہیں ہو، کہیں اور بستی میں ہو تو تعاون والی بستی میں نہ جاؤ۔ اور اس سے آگے ہی یہ آیت بھی فرما دی کہ جہاد کرو اللہ کے راستے میں،
ٹھیک ہے، اپنے اسی پیج کی 6 لائن میں دیکھیں، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جہاد کرو اللہ کے راستے میں، اور یہ بھی فرما دیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اس موت سے نہ ڈر کے بیٹھ جاؤ کہ اگر تم جہاد کرنے گئے اللہ کے راستے میں تو کہیں تم قتل نہ کیے جاؤ، نہیں، بالکل نہیں۔ اگر تمہاری جو ہے قسمت میں، تمہاری تقدیر میں لکھا ہے کہ تمہیں جنگ کے دوران موت آئے گی تو ہی آئے گی، اگر تمہاری تقدیر میں اللہ نے نہیں لکھا تو تمہیں ہرگز جو ہے موت جہاد میں نہیں آ سکتی۔ اب تم اس ڈر سے کہ اگر تم جہاد میں گئے، دشمنوں سے لڑنے گئے تو کہیں تمہیں موت نہ آ جائے، اس ڈر سے جو ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے نہ رک جاؤ۔ اور تمہیں معلوم نہیں ہے، اللہ پاک یہ بھی فرماتے ہیں آیت میں، ایک آیت دوسری میں، کہ آیت میں بھی اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو جہاد کرنے کی اللہ کے راستے میں بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت سی آیات میں آیا ہے۔ اور اسی طرح ایک عجائب قدرت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے بڑے جنگی جرنیل سیف اللہ، اللہ کی تلوار، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی اسلامی عمر ساری جہاد ہی میں گزری ہے، وہ کسی جہاد میں شہید نہیں ہوئے، بیمار ہو کر گھر میں وفات پائی۔ وفات کے قریب اپنے بستر پر مرنے کا افسوس کرتے ہوئے گھر والوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ میں فلاں فلاں عظیم الشان جنگوں اور جہادوں میں شریک ہوا، اور میرا کوئی عضو ایسا نہیں جس میں تیر یا نیزے یا چوٹ کے زخم کا اثر اور نشان نہ ہو، مگر افسوس ہے کہ میں اب گدھے کی طرح بستر پر مر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بزدلوں کو آرام نہ دے، ان کو میری نصیحت پہنچاؤ۔ اب اس آیت میں بنی اسرائیل کا یہ واقعہ بطور تمہید لایا گیا تھا۔ اگلی آیت میں ہے جہاد و قتال کا حکم دیا گیا ہے، اور اس قصہ کے ذکر کرنے سے اصلی مقصود تھا کہ جہاد میں جانے کو موت یا بھاگنے کو نجات نہ سمجھو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کر کے فلاح دارین، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ جو ہے فلاح حاصل کرو، اور اللہ تعالیٰ تمہاری سب باتیں سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے مال خرچ کرنے کی فضیلت کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، آگے جو ہماری آیت آ رہی ہے نیکسٹ لیسن میں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ٹھیک ہے۔ اب جو آ رہا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو جنگی جرنیل تھے، انہوں نے بہت سی جنگوں میں شرکت حاصل کی، لیکن فرماتے ہیں کہ میرے نوجوانوں کو یہ پیغام دے دو کہ جنگ میں جانے سے ہرگز تمہیں موت نہیں آئے گی۔ مجھے دیکھو کہ میں کتنی دیر، اپنی پوری زندگی جنگیں لڑتا رہا، لیکن موت مجھے میرے بستر پر آئی ہے۔ اللہ نے میرے بستر پہ موت لکھی تھی تو میرے بستر پر ہی آئی ہے، مجھے جنگ میں جا کر موت نہیں آئی۔ تو یہ انہوں نے اپنے نوجوانوں تک حکم فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے ان کو، ہو سکتا ہے اس طرح ان کو وفات دینی ہو، موت دینی ہو، تو یہ لوگوں کو دکھانا ہو کہ وہ کتنی انہوں نے جنگیں کی، لیکن جیسے اللہ نے ان کی موت بستر پر لکھی تھی تو بستر پر ہی انہیں موت آئی۔ تو اللہ پاک نے جو ہے ایک نصیحت بنا دیا ان کو لوگوں کے لیے۔ اور وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جہاں پر ان کے جسم پر جو ہے جنگ کے دوران نیزے یا تلوار کا نشان نہ ہو۔ تو اسی میں فرمایا ہے کہ جہاد کرو اللہ کے راستے میں، اور جو ہے دنیا اور آخرت میں بھلائی پاؤ، اور اس ڈر سے نہ بیٹھ جاؤ کہ تمہیں کہیں موت نہ آ جائے۔ یہاں پر اب ہماری تفسیر بھی جو ہے کمپلیٹ ہو گئی۔ اب نیکسٹ لیسن میں ہے جو انشاءاللہ ہم اپنی آیت نمبر 245 کا ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے، ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت کا ذکر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔